بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت کے اندر سیاسی درجہ حرارت بھی اپنے پورے عروج پہ ہے. آج تمام جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور آج بڑے ایک اور حیران کن یہ خبر ہے کہ شاہد خاقان عباسی بھی اپوزیشن یعنی عمران خان کی جو احتجاجی تحریک 5 اگست کو شروع ہونے والی ہے، آج جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی اس میں وہ بھی شامل ہو گئے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی اپوزیشن میں ہیں ان کا ایک ہی آج انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. عدالتوں کے اندر جو کینگروز ججز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. عمران خان کو فوری طور پہ اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو ان کے اوپر جو وہ بے گناہ قید کاٹ رہے ہیں ان کو رہا کیا جائے. ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تمام عدالتوں کے اندر فوری طور پہ سنے جائیں اور اس میں ڈیلے ٹیکس جو ہے وہ ختم کیے جائیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس بات پہ جو ہے وہ اتفاق کیا ہے کہ مل کے جو موجودہ یہ اس وقت نظام چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب جو ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلیں گے. اور آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کہ اگر اس طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں تمام چھوٹی چھوٹی جتنی بھی جماعتیں ہیں اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو چکے ہیں، اگر یہ پراپرلی یکجا ہو کے جو ہے وہ تحریک چلاتے ہیں تو اس کے لازمی جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ آئیں گے. کیونکہ پہلے عمران خان اکیلے اڑان بھر رہے تھے اور ان کی جماعت جو ہے وہ اکیلے پروٹیسٹ کر رہی تھی، عمران خان کی رہائی کے لیے اکیلے جو ہے وہ تحریک چلائی جا رہی تھی. لیکن اس دفعہ اسٹریٹجی تبدیل کر دی گئی ہے اور محمود خان اچکزئی کو تحفظ آئین پاکستان تحریک کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. پہلے عمران خان جو ہے وہ رہائی تحریک تھی، اب تحفظ آئین پاکستان اس تحریک کا نام دیا گیا. اور ملک بھر کے اندر 5 اگست کو جو ہے وہ ریلیاں اور جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا رائے عمل دیا جائے گا. F9 پارک اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے بھی جو ہے وہ ڈی سی کو درخواست دے دی گئی ہے. کیا ان کو اجازت ملتی ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ دفعہ 144 اس وقت اسلام آباد کے اندر نافذ ہے تو بہت مشکل ہے کہ جو ہے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل سکے گی. دوسری جانب آج باضابطہ طور پہ عمران خان کے دونوں بیٹے سلیمان خان اور قاسم خان نے جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ برطانوی جو برطانیہ میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس میں دے دیے اپنے ویزا پروسیس کے لیے. اور علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے اور اس وقت وہ سارا فائٹ کر رہی ہیں، انہوں نے واضح طور پہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہاں سے جو ہے یہاں وزارت داخلہ کو جو ہے وہ انفارم کر دیا گیا ہے اور فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ وزارت داخلہ حکومت پاکستان نے دینا ہے، کیونکہ ان بچوں کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ پاسپورٹ موجود ہیں، لہٰذا ان کے لیے سفر کے اوپر یہ پابندی نہیں لگا سکتے. اگر سلیمان خان اور قاسم خان پاکستان آتے ہیں تو اس تحریک کو ایک نئے جو ہے وہ ایج ملے گا، کیونکہ سب پہلے ان پہ تنقید کر رہے تھے کہ عمران خان دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ یہاں پہ قربانی کا بکرا بناتا ہے اور ان کے اوپر کیسز بنتے ہیں. پروٹیسٹ میں اپنے بچوں کو لائے تو بالآخر عمران خان نے اپنے بچوں کو اجازت دے دی ہے اور وہ دونوں بھائی جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پہ پاکستان آنے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر دیا ہے. اب یہ جو ہے وہ بال حکومت کے جو ہے وہ کورٹ میں آ گئی ہے کہ حکومت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. اگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو پھر بھی جو ہے وہ اس کا جو ایک فضا ہے اس وقت ملک کے اندر اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا کہ دیکھیں جی بچوں سے ڈر گئے ہیں، اور اگر اجازت دیتی ہے وہ بچے ادھر آتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے پرابلم اور باقی یہاں پہ اگر وہ ریلی کے اندر جاتے ہیں یا جلسوں میں جاتے ہیں تو پھر کیا بنے گا، کیا مومنٹم بن پائے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اس وقت تمام قائدین جتنے بھی ہیں ان کو 10-10 سال سزائیں بھی ہو چکی ہیں اور ان کے اوپر کیسز کی بھرمار ہے اور پکڑ دکڑ کے بھی جو ہے وہ حکومت نے پورا بندوبست کر رکھا ہے کہ کسی طریقے سے ریلیوں کو جلسوں کو روکا جائے اور اس سلسلے میں بھی حکمت عملی
واضح ہے کہ سخت جو ہے ترین ایکشن کیا جائے گا جہاں پہ بھی اگر لوگ باہر نکلے تو، کیونکہ لوگوں کے اندر بھی ایک خوف و ہراس ہے کہ قائدین جو ہیں وہ اس وقت سب ان کو جو ہے وہ 10-10 سال سزائیں بھی ہو چکی ہیں، وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں، تو اب پولیس کے لیے کسی کو بھی پکڑنا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ یہ بہت ساروں کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ انتہائی آنے والے دنوں میں، کیونکہ 5 اگست بالکل قریب ہے، یعنی 3 دن بعد جو ہے پورے ملک کے اندر 5 اگست آ جائے گا، اور یہ جلسے بھی ہوں گے، مظاہرے بھی ہوں گے۔ اگر جب تک پنجاب سے موومنٹ جو ہے وہ زور نہیں پکڑتی، تب تک صرف خیبر پختونخوا سے